أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. جو بھی ہے وہ فتنہ نہ بنے آدمی کے لیے اور رحمت بنے ہر اپنے گھر کے لیے. اگر آپ وہاں نکل رہی ہیں اور اس کو آپ، میں وہ بتاتی تھی کہ میڈیکل کالج میں 300 اسٹوڈنٹس، وہ اس کی پرنسپل فرینڈ وہ کہے 220 لڑکیاں اور 80 لڑکے، جو 80 لڑکے سارے نشہ کرتے ہیں، سارے برے حالوں 220 نے پاگل کیا. اور یہ بہت سال پہلے کی بات ہے. جس انسٹیٹیوٹ میں میں نے اس طرح آپ کو سنا کہ جو لامزر کے ادھر بیٹھنا پڑ گیا رات 12:30 بجے باہر، ادھر لیٹی کو ادھر سر رکھا کوئی، وہ تو یورپ ہے ٹوٹل، وہ تو پاکستان ہے ہی نہیں. ریئلی آپ اگر کبھی رات میں ادھر دیکھیں اور اس کے ارد گرد کئی جگہ پہ آپ کو کھانا پڑا، میں حیران رہ جائے گا پاکستان. میں آپ کو بتاؤں کہ فاطمہ باجی یہیں لنڈن سے میں نے ان کو کیری کیا، تو صبح ہم رات کے ادھر ویٹ کر رہے تھے ان کی فلائٹ کا ڈیلے، اور صبح ہم بیمار ان کا ناشتہ ادھر ہی کر کے جاتے. ناشتہ کرنے لگے آپ کے ایک بڑے سے اس جگہ پہ، لڑکے پیچھے جھجک کے بیٹھ، ساری لڑکیوں نے سگریٹ لگائی ہوئی. یہ پڑھنے نکلی نہیں اپنے گھروں سے، تعلیم حاصل سب. بلیو میں ہم اس کلچر کو دیکھ کے میرے لیے بہت بڑا شوق تھا کہ اس طرح سوسائٹی میں ہو رہا ہے، یہ حالات ہو گئے ہیں. عورتوں کو انہوں نے کہا جی پینا پلانا تو اب ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا نا، ایوری تھنگ. وہ کہتے ہیں سب چیزیں ایکسپیرینس کرو. وہ جو خدا کا خوف ڈر، میں آپ کو بات بتاؤں زندگی میں زمانہ ایک جیسا ہوتا ہے. جب ہم کالج میں پڑھتے تھے نا تو ایک فیز سب کا آتا ہے کہ جس میں نا سارے کہتے ہیں اچھا سگریٹ کیسی ہوتی ہے، یہ کیسا ہوتا ہے. ایک سب کے اوپر یہ فیزز آتے ہیں، فرینڈ سب اس طرح کی ڈسکشنز کرتے ہیں. لیکن مجھے اپنی والدہ کی ایک نصیحت اتنی یاد تھی نا، اس چیز کو کبھی ہاتھ نہیں لگانا. اور لٹرلی شکر الحمدللہ استغفر اللہ کہ میں نے کبھی زندگی میں کبھی شراب ہمیں دیکھی نہیں کہ ہے کیسی ہوتی کیسی ہے. سگریٹ کو کبھی ایسے ٹچ نہیں کی. تو اور ان کی ہمیشہ دعا ہوتی تھی اپنی اولاد کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو سگریٹ والے ایپ سے بھی دور، ان کو سگریٹ ان کو کوئی ایسا ایپ نہ دینا جو غیر شرعی ہو. ہمیشہ یہ دعا. تو وہ مجھے شروع سے کہیں بیٹھے ہمیں سفر کرنا نا، ساروں بہن میں کو کہنا اس کے قریب نہ جانا، اس کے قریب نہ. تو میرے والد وہ جو اسمیل جہاں ہوتی تھی وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، کبھی بیمار ہوئے تھے سگریٹ کی اسمیل سے. تو آگے وہ سارے انہیرنٹ سارا کچھ معاملہ آتا ہے. سو کوشش کریں کہ اپنی چھوٹے ہوتے سے بچوں کو نا اچھائی برائی کی تمیز دیں کہ سب جو زیادہ سگریٹ پینے والے کے لیے ڈینجرس نہیں، پتہ کس کے لیے زیادہ ڈینجر ہے؟ جس کو دھوئے میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کے پف کے ساتھ لنگس کی لائف کم ہو رہی ہوتی ہے، ہارٹ کی لائف کم ہو رہی ہے. آپ بتائیں اس بارے میں کہ اس کو کیسے، کیا پروپیگیشن ہونی چاہیے، کیسے ہونا چاہیے؟ کوئی اور تو نہیں کچھ ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ عورت کا ایمان 70% تب مکمل ہوتا ہے جب وہ پردہ کرتی ہے، ورنہ بے ایمان پھر رہی ہے. عورت کا ایمان 70% تب مکمل ہوتا ہے جب وہ پردہ کرتی ہے. اب یہ دیکھیں کہ بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز میں سے یہ بات آتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خود بے ایمان بنا لیں. اپنی بچیوں کو ہم ان کے لیے کتنا کچھ سپینڈ کرتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں. زیادہ سے زیادہ جان اور ایمان کی حفاظت کی دعا کریں، زیادہ سے زیادہ ایمان اور ہدایت کی دعا کریں. اور جس چیز کی جو قرآن پاک میں جن کی نگیشن کی گئی ہے، چھپی آشنائیاں، نو فرینڈشپس الاؤڈ. اس کے بعد بے پردگی کے اسباب جو ہیں ان میں یہ جو شہوت کی ابتدا اتنے مائنر جراثیم سے ہوتی، پھر وہ بڑھتے بڑھتے بہت دل پر قابو ہی نہیں رہتا اور پاک بازی ختم، اور ایسے جو معاملات ہیں وہ تباہی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. کہ انسان کو پہلے سٹیپ پہ روکیں، پہلے سٹیپ پہ رکھیں کہ اس سٹیپ پہ نہ نکلے. اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری نیت ہے اور ہمارا یہ، اور ہماری نیت تو بڑی اچھی ہے، تو نیت ہی کا فساد ہے. اور نیت جو ہے نا وہ تو اللہ کی چیک کر کے بتائے گا. نیت عمل سے ظاہر ہوتی ہے. نیت اگر آپ کی اچھی ہے تو پھر عمل میں پردہ بھی ضرور آئے گا، عمل میں آپ اس میں بڑھیں گی، کچھ نہ کچھ ہوگا. اگر عورت بیٹی ہے تو تمہاری عزت ہے، اگر بہن ہے تو تمہاری ناموس ہے، بیوی ہے تو تمہاری زندگی کی ساتھی، اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں تمہارے لیے جنت ہے. اس لیے عورت کے مقام کو سمجھے ہر طرح سے. عورت ہی سے گھر آباد ہوتے ہیں، عورت سے سارا سسٹم چلتا ہے. اس کی بھی اتنی چیزوں میں نیسیسری ہے تربیت کرنا، اور اتنا ہی نیسیسری ایک لڑکے کی تربیت کرنا. آج کی جو پرابلمٹک سچویشن ہے نا، وہ
وہ یہ سچویشن ہے کہ جو لڑکے ہیں نا وہ اپنی رسپانسبلٹی نہیں سمجھ رہے ہیں، اس میں پیشنس نہیں ہے جس کے سے ٹیکل کیا جائے نا. لباس کی قسمیں ہیں زیبائش، آسائش اور نمائش. تو اس میں سب سے بہترین قسم آسائش ہے، ریلیکس کرنے والا، ایزی رکھنے والا، مشکل میں نہ ڈالنے والا، اس طرح کا لباس نہ ہو. زیبائش، آسائش اور نمائش شریعت کے 3 لباس ہیں، اور سب سے زیادہ پسندیدہ جو ہے وہ آسائش والا لباس ہے. فطرتاً حیا اندر ہے، بے پردہ عورتوں پر فرشتوں کی لعنت ہے. اور نیک بیوی کی 4 صفات ہوتی ہیں، اس کے چہرے پہ حیا، زبان نرم بولنے والی ہو، دل کے اندر نیکی بھری ہو، گھر کے کام کاج میں ہاتھ لگے ہوں. 4 خوبیاں عورت کے اندر ہونی چاہیے کہ یہ والی عورت کے اندر خوبیاں. اور آج پتہ کیا کہیں گے، ہماری بیٹی کو تو کام نہیں آتا، ہم نے تو کام پہ لگایا ہی نہیں، ابھی پڑھتی پڑھتی آ گئی ہے، یہ ہو گیا نا، یہ ہو گیا. کچھ نہ کچھ تو ساتھ اس کو کام کرنے کی عادت ڈالی ہوتی ہے نا. یہ تو بالکل ہی نہیں ہے. ہوتا ہے پڑھنے کے پریشرز آج کل اتنے زیادہ ہیں کہ لیکن عقل مند ہوا ہے جو جلدی. کام کے بغیر عزت نہیں ہے، اور کام مست لڑکیوں کو آنا چاہیے. اگر عزت لینی ہے نا، جتنی گھروں میں لڑائیاں ہوں گی نا، جتنی لڑائیاں ہوں گی، اگر کام والی ہے نا 80% لڑائیاں وہیں ختم ہو جائیں گی. ریئلی آپ آزما کے دیکھ لیں، ہر لڑائی کی بیس اتنی ایجوکیشن ضروری نہیں جتنا لڑکی کو کام آنا ضروری ہے. یقین کریں، پریکٹیکل لائف میں جا کے دیکھیں، وہ اٹھ ہی نہیں سکتی، ان کو نیند ہی نہیں پوری ہوتی، وہ ہلتی نہیں ہے، اور وہ پھر ساسوں کو غصہ چڑھتا ہے، ان کی سپیڈ پہ چل ہی نہیں پاتی. اب چلے ان کی سپیڈ پہ نہیں چلنا تو آہستہ آہستہ ان کے پیچھے تو چلنا شروع ہو جائیں گے نا. جو کسی اور قسم کی غرض سے نہ، اور بچوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہ ہو. اور تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں، تمہاری لونڈی غلام صالح ان کے نکاح کر دو. اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی، اللہ بڑی وسعت والا حلیم ہے. اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت ماں بھی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو. اور تمہارے مملوکوں میں سے جب مکاتب کی درخواست کریں ان سے مکاتب کر لو. اگر تمہاری معلوم ان کے اندر بھلائی ہے تو ان کو ان مال میں سے جو تمہیں دیا اللہ نے تمہیں دیا دو. اور اپنی لونڈیوں کو اپنی دنیاوی فائدوں کی خاطر غلط کام پر مجبور نہ کرے جبکہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں. جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے لیے ان کے لیے غفور الرحیم ہے. ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی، اور ان قوموں کو عبرتناک مثالیں بھی تمہارے سامنے پیش کی. تو تم سے پہلے گزری ہوئی نصیحتیں ہیں. اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نور ہم کریں گے رات کو، ان کی اور اللہ تعالیٰ کی فرینڈشپ ہو جائے، کام آسان ہو جائے. نظر کی حفاظت کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں اب آگے نظر کی حفاظت کے مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی نگاہ کو پست رکھو، یہ شرمگاہ کی حفاظت کرے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب نا اپنے بڑوں کے سامنے آنکھ نیچی کر کے بات، آنکھ نیچے تو ہے اور کیا کرو، زمین پہ پھینک دو، ہر وقت آنکھ ہی نیچے کراتے رہتے. اب آنکھ ایسے آگے سے جنریشن ہمیں پالنا ہی نہیں آیا ان کو سنبھال. ایک وہ بچی میرے پاس، اس نے مجھے کہا کہ ہماری جو امی تھیں بڑا قرآن پڑھتی تھیں اور بڑا ایسے کرتی تھیں اور ہم سے بہت بہتر تھیں اور ایسے تھیں. تو میں نے کہا جو سارا امیوں والا ہمارا دور نا، ہماری امیوں والا دور آیا تھوڑا سا بھٹو سے پہلے والا دور، ان امیوں نے قرآن تو بہت پڑھا، تلاوت بڑی کی، لیکن ہمارے علم کے لیے کوئی کوشش نہیں کی کہ ہمیں کوئی ترجمہ تفسیر یا کوئی تربیہ، کوئی تزکیہ، کوئی مجلس، کچھ نہیں. بس قرآن شریف والی خالہ جی گھر آ گئی، وہ ہاتھ سے جھلنے والے 2 پنکھے مار کے چلی جاتی تھی، صحیح ہے غلط ہے کرا کے، بس وہ خود اس کو نیند آ رہی، جب اس کو خود نیند آ رہی اس نے خود پنکھا مار کے اٹھ جانا. اور اتنا آدھا پونا گھنٹہ ہمارا قرآن سے کنیکشن بنا دیا. اور ان کو باقی کسی چیز کا وہ زمانہ پتہ کیا تھا؟ وہ زمانہ تھا سینما ہاؤس میں فلمیں دیکھنے کا. سینما ہاؤس میں ساری فلمیں دیکھنے جاتی ہوتی، وہ والا دور تھا نا. تو میں نے کہا وہ جب اپنے قرآن پڑھتی تھا وہ عمل ایسا کبھی نہیں جب تک تھورلی ہم قرآن سے کنیکٹڈ نہیں ہیں، ڈیپلی ہم قرآن سے، اور ہم اس میں سے تربیہ والے نقطے نہیں ڈھونڈ رہے. اب وہ فیز ہے، اب وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے سے خیریں نکلیں گی. نظر ابلیس کے تیروں میں سے زہر آلود تیر ہے. نگاہ ایک تیر ہے جو دل میں زہر ڈال دیتی. آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ حضرت زلیخا اور اس کیس سے عبرت حاصل لیں کہ وہ گھر میں تھا، وہ دیکھتی تھی اور ان کا دل جب دروازہ بند کر، اچانک نظر معاف ہے، دوسری نظر ڈالنا فساد کا بیج ہے. دوسری نظر نہ ڈالنا. بد نظری زنا کی پہلی سیڑھی. بد نظری سے بچنے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تجھے وہ ایمان اور حلاوت کی طاقت دوں گا کہ تو عبادت کی لذت یہاں محسوس کرے. جس کو بد نظری کی عادت پڑ جائے وہ کبھی سیر نہیں ہوتا. جو ایک بیوی کے بعد دوسری والا استغفر اللہ نعوذ باللہ چلا جانا، پھر 3 ہو یا 4 ہو یا 5 ہو یا 6 ہو، پھر اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی ہے. یاد رکھیں پہلی کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، دوسری کی بھی، تیسری کچھ نہیں ہوتا. پھر یہ میں سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق کہہ رہی ہوں. پھر اس کی 100 بھی کے ساتھ وہ نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا رکھا ہے سزا.
بد نظری زخم کو گہرا کر دیتی ہے، اندر سے انسان کا ایمان اڑا دیتی ہے۔ بد نظری سے بوڑھے بھی محفوظ نہیں ہیں، بوڑھے کی نظر سے بھی بچو۔ آپ نے فرمایا بوڑھے کی بد نظری سے توفیق عمل چھن جاتی ہے، توفیق عمل نظر پہلے شروع اس سے چھنتی۔ بد نظری سے قوت حافظہ کمزور ہوتی، بد نظری ذلت و خواری کا سبب ہے، بد نظری سے برکت ختم ہو، بد نظری شیطان کو سے امید، بد نظری سے نیکی برباد، گناہ لازم۔ بد نظری سے اللہ تعالیٰ کی غیرت سب سے زیادہ بھڑکتی ہے، زمین پہ اللہ تعالیٰ سب سے کہتا ہے میں غیرت والا ہوں، تو باطن کے فحائش کو میں نے حرام کیا، اپنے باطن کا، تو ظاہر کا میں تیرے باطن پہ ہوں۔ بد نظری کرنے والا ملعون ہے، اللہ تعالیٰ کا لعنتی ہے۔ اب نظر پہ تو کوئی رکشے کا کرایہ نہیں لگا سکتا، اگر نظر پہ ویسے کرایہ لگا ہو نا، شام کو جتنا بل آئے نا نظر چلانی چھوڑ دیں، اگلے دن خود ٹیپیں لگا کے رکھیں اپنی آنکھوں کے اوپر۔ ریئلی جب ہم کالج میں پڑھتے تھے ہم یہی کہتے ہوتے تھے کہ اگر یہ آنکھوں پہ بل آ جائے تو گھر والے تو جوتیاں ماریں کہ آنکھوں پہ اتنا زیادہ بل کیسے آ گیا ہے۔ بد نظری کو لوگ خفیف سمجھتے ہیں، بد نظر سے معاشی تنگی آتی ہے، اور آپ جو لوگ بد نظری کے مرتکب ہوتے ہیں وہی بدمعاشی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنی نظر کو آزاد چھوڑتے ہیں انہی کی شرمگاہ پھر انسانوں کو فحش کام کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ بد نظری سے عمل اور جسم میں بدبو ہے، بد نظری کی نقد سزا دنیا میں مل کے رہتی، بد نظری کی وجہ سے ہمیشہ قرآن بھول جاتا ہے، استغفر اللہ۔ بد نظری، حسن پسندی، یہ دو چیزیں دھوکہ ہے نظر کا۔ اندر لوگوں کو دیکھیں ڈیپتھ میں کتنے اچھے لوگ ہیں، بظاہریت پہ کبھی مت جائیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت، یہ نصیحتیں ایسے ٹپس ہیں لکھ لیں، یہ دھوکہ ہے۔ آپ اپنی اچھی خاصی بیوی ہوگی دوسروں کی بیویاں دیکھتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ میں نے دیکھا کہ جو لوگ بلیسڈ ہونے والے ہوتے ہیں نا وہ اپنی بیوی کے ساتھ کنٹینٹڈ ہو جاتے ہیں اور ان کی آگے سے پھر نسلوں میں سے خیر نکلنا شروع۔ بد نظری نے سے فرمایا بدترین نحوست ہے، بد نظری کا عبرت ناک انجام ہوگا، بد نظری غیر معینہ سزا ہوگی، بد نظری کے دل پر اثرات ہیں اور دل میں غلاظت آئے گی، دل کا نور ختم۔ اللہ تعالیٰ رب ہے، میں نور ہوں، میں اندر رہتا ہوں، ایک نظر غلط ڈالیں گے سب ختم۔ بد نظری سے بے نور چہرے، بد نظری آیت غیات ہے، بد نظری سے بڑے ہاتھی تک پھسل سکتے ہیں۔ بد نظری کے 3 بڑے نقصانات، بد نظری سے انسان کے دل میں خیالی محبوب کا تصور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، امیجنری ورلڈ میں رہنا شروع ہوتا ہے، یہاں سے سائیکولوجیکل ڈیزیزز سٹارٹ ہوتے ہیں۔ اور پتہ ہے کہ ڈسکنٹینٹمنٹ، اس کو دیکھ کے اپنی بیوی اچھی نہ لگے، جب تجھے ایسے ہو تو فوراً اپنی بیوی کی قدر کر، اپنی بیوی کی عزت کر اور کبھی دوسرے پہ نظر، یہ نبی کی نصیحت ہے۔ اور اس کو بد نظری کے ساتھ شیطان انسان کے دل و دماغ پر سوار ہو جاتا ہے، اسے ایسی حرکتیں کرواتا ہے کہ پھر وہ آگے سے آگے ویرانہ، الگ، موبائل، رات ٹاک، فلان، SMS۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی اس قوم کو دینی تھی سزا کہ ہر چیز کی اویلیبلٹی۔ اور ایک عورت بتایا مجھے، بچی بیچاری اتنا رویا آ کے، اور پتہ نہیں انسان کے لیے، عورت کے لیے کوئی بھی چیز برداشت کرنا، دوسری چاہے اس کی جاب ہو چاہے کچھ ہو، عورت کو کوالٹی ٹائم چاہیے۔ وہ کہتی رات کو کمپیوٹر آن کرتا ہے نائلہ باجی اور ہر وقت پوری میرے پاس آتا نہیں، غلط فلمیں دیکھتا رہتا ہے، اپنے مسالے منافع کو بھول جاتا ہے۔ اور پھر ان بد نظری کا تیسرا نقصان، حق و باطل اور سنت اور بدعت کی تمیز ختم ہو جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قوت بصیرت چھن جاتی ہے اس کے۔ اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے بد کردار مرد اور بد نظر عورت۔ داؤد نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ شیر اور اژدہے کے پیچھے چلے جانا مگر کسی عورت کے پیچھے نہ جانا، شیر اژدہا پھاڑ لے گا لیکن عورت دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر کے جہنم میں لے جائے گی۔ حضرت عائشہ نے زکریا سے پوچھا زنا کی ابتدا، آپ نے کہا نظروں سے۔ عمر فاروق نے بتایا 2 بوسیدہ ہڈیاں، 2 بوڑھے بھی اکیلے ہوں تو کسد کریں گے، کیونکہ شیطان ہاتھ اٹھا کے رکھ دیتے ہیں درمیان میں میڈیٹ، جب 2 لوگ تنہائی میں ہوں کبھی تنہائی میں نہ جائیں۔ تب یہ ڈرائیور سے منع کیا گیا کہ نہ بس بچیں، شیطان ہاتھ اٹھا کے رکھ دیتے۔ میں ہمیشہ ایک چیز نا، میری والدہ کی نصیحتیں میری زندگی کا بڑا حصہ تھا۔ میری امی کہتی تھی اکیلے نہ کبھی کسی کے پاس کھڑے ہوں، دیکھو ایک دفعہ ہاتھ لگا گیا بعد جتیاں بھی مار دے رہو تو لا گیا۔ وہ ضمیر پہ سے جو جتنے بچے مینٹلی سک ہوتے ہیں ان کے ساتھ کسی نہ کسی زندگی کے حصے میں چائلڈ ابیوز ہوئی ہوتی اور وہ وائپ اپ نہیں ہوتی، وہ ختم نہیں ہوتی۔ جتنی سکنس بڑھتی جاتی ہے اس کے ان کے مائنڈ میں یاد ہر وقت اس کے اس سے بیماریاں، اس سے سکنس، مینٹلی پازیٹیوٹی ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے نا۔ بد نظری کا علاج 7 نسخے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ سب سے بہترین علاج اپنی نگاہ نیچی کر لے اور بازاروں میں، جگہوں پہ کسی چہرے کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھنا۔ ارشاد باری تعالیٰ نکاح کرو۔ نمبر 2 بد نظری سے بچانے والی چیز نکاح، فوراً 3 چیزیں جو ہے نا، قبر مردہ ڈالنا، نماز پڑھنا اور بیوہ ہے کچھ ہے اس کی شادی کرو۔ یہ کتنا ہے میرے بچے کو فلان نہیں ملے گا، ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔
کچھ نہیں ہوتا, اللہ وارث ہوتا ہے. لیکن آپ شریعت کو پورا کر رہی ہیں نا, دعا کریں اللہ تعالیٰ اگر کبھی ایسا خدا نخواستہ ہو جائے, میرے سنت دعا لکھ کے رکھیں تمہیں سلمہ کی دعا. جب ان کے ہسبینڈ ڈیتھ ہوئے تو انہوں نے کہا یا اللہ مجھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دعا کر میرے اس غم کا بہترین بدل عطا فرما. اگر اپنی فیملی میں بھی کسی کے ساتھ ایسا ہوا تو اس کے لیے آپ زیادہ کثرت سے دعا کریں. بیسٹ آپشن, دس از دا آپشن وچ اللہ اینڈ رسول از گیونگ, کہ اللہ اس غم کا بہترین بدل عطا. اگر پہلے غم تھا تو اب کوئی, اور اتنی اچھی آپشنز لوگوں کو ملی, سیکنڈ اتنی اچھی آپشنز ملی کہ امیجنیشن سے بھی زیادہ. جو شخص اپنی بیوی کو مسکرا کر دیکھتا ہے, بیوی خاوند کو مسکرا کر دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ دونوں کو مسکرا کر دیکھتے ہیں. حلال کو جی بھر کے دیکھو اور حرام کی طرف ملان نہ ہو. جب بھی نفس غیر محرم کے دیکھنے کی خواہش کرے تو تصور میں اپنی بیوی کو لے آؤ, گناہ کا خیال دل سے دور ہو جائے. بے شک جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شیطانی چکروں میں گھیرتا ہی نہیں, اور جو ذکر کرتے ہیں ان کو بچا لیتا ہے. اور پھر نمبر 4 پہ آتا ہے اللہ کانشیس ہو جائے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب نہ محرم کی طرف دیکھے تو تقاضا ہو کہ میرا رب دیکھ رہا ہے مجھے اور میری شارخ پہ میرا رب ہے. 5واں, جو ہماری راہ میں جہاد کرے گا ہم اس کو راستہ دکھائیں گے, جو اپنی نفس سے مجاہدہ کرے گا ہم اس کو نکال لیں گے اس میں سے. کوشش کرے گا پھر شیطان کی بجائے اللہ تعالیٰ آ کے کھڑے ہو جائیں, اس کو نہیں بھٹکنے دیں گے. ارے رب مجھے کیوں اندھا کھڑا کہے, حالانکہ میں تو بینا تھا. اللہ تعالیٰ کے محبوب کی زیارت نہیں کر, کیا کئی دفعہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوسف بھی اس کو اتنا ٹوٹلی بلائنڈ ہو کر سامنے حضرت ابراہیم آ گئے تھے. تو ایسی چیزوں کو اللہ تعالیٰ سامنے بھی آ جائیں اور ایمان خراب بھی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ ہٹا دیتے ہیں ان چیزوں کو نا. پھر بتایا کہ اہم نسخہ بد نظری کے علاج کے لیے ارشاد فرمایا کسی غیر محرم پر اچانک نظر پڑے تو فوراً مطلب اپنی بیوی کے, اور پھر نوجوان نبی سے حاضر عرض کی اللہ کے مالک مجھے یوں اجازت دے. تو آپ نے فرمایا وہی والی بات کہ میں وومن ایز اے فلان ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کیا تو چاہے گا تیری بیوی ایسے کرے, کیا تو چاہے گا تیری بیٹی ایسے کرے, کیا تو چاہے گا تیری ماں کے ساتھ کوئی ایسے کرے. تو جب بھی کسی پہ نظر ڈالنے کی کوشش کرے تو سوچے میری ماں بہن بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. جب تک یہ پوائنٹس ہماری ڈائری میں برین میں رجسٹر نہیں نا کر کے رکھیں گے بچوں کے, کہیں لانچ خوف خدا. جب کسی کا بچہ باہر پڑھنے کے لیے گیا نا تو اس نے وہاں سے اس کو فون کر کے بار بار کہ اچھا ماما آپ نے سارا جو چھوٹا اس کو, کیونکہ واقعی جو چیزیں آپ کہتی ہیں اس کا بہت خوف ہے, اس کا بہت خوف ہے, اس کا بہت خوف ہے اس چیز کا. ڈر ڈالیں بچوں کے اندر, خوف ڈالیں جتنا بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر میں کامل کریں انشاءاللہ. چھوٹی سی یہ جو سٹل سورہ نور کا کنٹینیو کریں گے کل انشاءاللہ تعالیٰ. نور اور گناہوں سے اور اصلاح باطن کی فکر میں کچھ ٹپس ہوں گے, اور پھر جو انمول باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کس کس طرح سے ان میں سے نکلیں اور کیا کیا معاشرے کی بیٹرمنٹ کے لیے ہو سکتا ہے. تو کل ہی انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لیے کچھ تھوڑا سا ڈسکشن پوائنٹس رکھیے گا کہ پردہ ہم سے کیوں نہیں ہو پاتا. جب انسان کے ڈومینیشن میں شیطان سر میں بہت حدیث کا مضمون ہے, اور میں نا کچھ حدیثیں بہت کم نریٹ کر دی, ان میں سے ایک یہ حدیث, شیطان سر میں اتنا پیشاب کرتا ہے کہ پورے جسم پہ سرائیت ہو جاتی ہے اس کی غلاظت کی, اس کی بو کی, کہ پھر سر ڈھکا نہیں جاتا. پھر آپ سوچیں کہ وہ کیا چاہتا ہے نا, اس کی باڈی لینگویج اور پوسچر سے کیا ہوتا ہے کہ مجھے دیکھو میں اپنا آپ دکھانا چاہتی ہوں. کرتے 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 جو ہمارا ایک مسلم کلچر والا لباس تھا اور ہماری ایک آئیڈیالوجی تھی, ہم نے ٹوٹل چینج کر کے رکھ دی. ٹوٹل ہماری لائف کی تھیم ہی چینج ہوئی کیسے, اس کے سائیڈ افیکٹس بھی دیکھیں. اور قیامت کے اینڈ تک ایک گروہ ایسا ضرور رہے گا جو حق کی گواہی دینے والا. اللہ تعالیٰ ان میں سے ہم کو کر لے, بس حق کی گواہی دینے والا کر لے. شر چیز معروف کی اطاعت ہوگی, اللہ کے نافرمانی کی اطاعت نہیں ہوگی. اگر ہسبینڈ کہے کہ تم میرے ساتھ سوئی رہو اور اٹھو نا نماز کے لیے, ہمیں دراصل اللہ پہ توکل بھروسہ نہیں ہوتا کہ میں پتہ نہیں نماز کے لیے اٹھوں اور میرا ہسبینڈ کسی اور کو میسج نہ کر لے, جس در سامنے اس کو پکڑی رکھوں. یہ ایک عام بیماری آج کل کی. وہ ہیون سے کچھ اللہ پہ ٹرسٹ کر کے دیکھیں, اور اپنے لیے روحانی غذا کے لیے کوئی مجلس, کوئی کلاس, کوئی چیز, اور یہ وہ ڈائٹ ہے جو کانسٹنٹلی آپ کو ضرورت ہے, ہر وقت ضرورت ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دن اگر اس سے پیچھے جائیں نا تو ایسے کر کے پیچھے گرے ہوتے ہیں. یوں ہر وقت میرے اندر جو ایک فیلنگ ہوتی ہے نا, یہ ہوتی ہے کہ بہت کم سوشلائزنگ کر دی, بہت کم لوگوں کے گھر آنا جانا کر دیا, بہت کم بہن بھائیوں کی طرف کم, لیکن ان کانٹیکٹ, خوشی غمی ہر چیز. پر جیسے پہلے ہوتا نا کہ چھٹی ہے تو پہنچو, وہ نہیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے الہدا کے گیٹ سے جیسے منہ باہر نکالا آ گیا. یقین کریں میں اپنے لیے کہہ رہی ہوں, آپ جیسے اس کے گیٹ سے منہ باہر نکالا نا تو گناہ ہے.
کھڑے ہوتے ہیں یوں اسی وقت امتحان، اسی وقت آزمائش، اسی وقت تھپڑ پڑ رہے ہوتے ہیں، اور خود فیل ہو رہا ہوتا ہے ابھی اتنا قرآن پڑھا، ابھی ایسے کی. پھر وہی والی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس یا رسول اللہ منافق ہو گئے باہر نکلتے تو ایسے ہوتے، نہیں اگر ایسے ہی ہو تو پھر تو اللہ کو فرشتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے آل دا ٹائم. لیکن اپنی ڈائٹ، اپنے رینیول کے لیے، اپنے لیسن کے لیے نیسیسری ہے گیٹ کنیکٹڈ وتھ سم تھنگ. دعا کرتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب الدجال وقنا عذاب المحیا والممات وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القرض یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے پیارے پروردگار، اے مالک کل، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے باطن کے گناہ نکال کر پھینک سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے باطن کے گناہ نظر آ جائیں. اللہ ہماری تجسس، بدگمانیاں، لوگوں کے بارے میں سوچنا، باتیں کرنا، اس مجلس میں بیٹھنا، اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ان سب چیزوں سے پاک کر دیجیے. اللہ تعالیٰ اگر ہم پاک ہوں گے تو ہم اپنی اولادوں کو پاک کر سکیں گے نا. اللہ تعالیٰ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں، ان فضولیات سے اٹھ کے اوپر کوئی بڑی بات، بڑا کام کرنے والا ہمیں بنا لے. اللہ ہم ان فضولیات میں ساری عمر اٹکے رہیں گے، ہم لوگوں کی باتیں کرنے والے بنے رہیں گے، ہم لوگوں کے اسکینڈل اور ان کی باتوں کو گوسپس کو لے کے. اللہ تعالیٰ تو ہم سے کوئی بہترین کام لے لے اور ہماری اولادیں بھی ہمیں دیکھیں. بلکہ اللہ تعالیٰ اس وقت تو میں دیکھتی ہوں بچے زیادہ بہتر ہیں، وہ اتنی فضولیات میں نہیں پڑے ہوئے. اے مالک تو ان کی زبانوں کی، ان کی نظروں کی محافظت کر. اللہ ان کی جوانیوں کو پاکیزہ رکھ، اللہ ان کی جوانیوں کو پاکیزہ رکھ. اللہ ان کو ایمان اور ہدایت کے راستے پہ معمور رکھ، اللہ ان کو ایمان اور ہدایت کے راستے پہ معمور رکھ. اللہ اس شر اور فتنوں کے دور میں تیری بڑی مدد کی ضرورت ہے، تیری بڑی مدد کی ضرورت ہے. اللہ ہم کبھی نہ دم کرنا بھولیں، صبح شام کے ذکر اذکار نہ بھولیں. اللہ ان کی بہترین تربیت کر سکے، اللہ ان کی بہترین تربیت کر سکے. اے پیارے پروردگار، جن کو تو نے اولادیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ان کو اہل جنت بنا سکے، ان کو متقی لوگوں کا امام بنا سکے. اے پیارے پروردگار، جن کے لیے ہماری زینتیں حلال ہیں بس ان کے لیے زینتیں ہوں، اور جو محرم رشتے ہیں بس ان کے لیے ہمارے معاملات ہوں، اور باقی جو شریعت کے احکامات اللہ اپنے اوپر لاگو کرنے والا بنا. مالک ہمیں وہ شعور عطا فرما کہ ایک شریعت کا نقطہ لاگو کرنے سے 40 دن کی بارش کے برابر سبزہ ہوتا ہے اس شخص. اللہ شریعت کے نقطے اپنے اوپر لاگو کرنے والا بنا دے. اے پیارے پروردگار، یہی تقویٰ ہے، یہی خوف خدا ہے، اسی سے آسمان سے بھی بارش، زمین کے بھی خزانے اور رحمتوں کے. اے پیارے پروردگار، تو ہر گھر پہ فضل کر، رحم کر، ہر گھر کے رہنے والوں کو مکین دل باہم جوڑ، بڑے کو بڑا اس کی نصیحت سننے والا بنا، اس سے مستفید ہونے والا بنا، بڑوں سے فائدہ اٹھانے والا بنا. اے پیارے پروردگار، تو ہمیں اور ہماری اولادوں کو باعث رحمت، باعث برکت بنا دے، ہمارے وقت مال اولاد میں برکت دے، ان کے زیاں سے بچا لے. اے پیارے پروردگار، اللہ ہم نے بڑے باطن کے گناہ کیے جو مالک صرف آپ جانتے ہیں. اللہ ہمیں حشر کی رسوائیوں سے بچانا، ہمیں سچی توبہ کی اس رمضان میں توفیق دے. اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے، ہمیں رجوع کرنے والا بنا، ہمیں پلٹنے والا بنا. اللہ جاتا رمضان ہے، اللہ زیادہ زیادہ مشقت کرنے والا جسم بنا دینا، زیادہ عبادت کرنے والا ہے. پیارے پروردگار، ہمت دینا، طاقت دینا، نیکیوں میں سبقت لے جانے والا بنا دینا. یا رب العالمین فضل کر دے، مشکل کشا مشکلیں دور کر دے، برا وقت، بری گھڑی، بری موت سے بچانا. اے پیارے پروردگار، سب کا خاتمہ بالخیر کرنا. یا رب العالمین میرے مولا، کلمہ نصیب کرنا، اس کی تصدیق کرنے والا بنانا، بس یہی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ پیچھے رہنے والوں کو بہترین صدقہ جاریہ بنا، جو اس دنیا سے رخصت ہو ان کی قبروں کو منور کر دے نور سے. اللہ تعالیٰ وہ ہماری دعائیں سن کے بڑے خوش ہوتے ہیں. اے پیارے پروردگار، ان کی بخشش کر دے، ان کے درجے بلند کر دے، ان کی قبریں نور سے بھر دے. اے پیارے پروردگار، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. انبیاء، صدیقین اور شہداء کی صف میں کھڑا کر دے. اللہ ان کو انبیاء، صدیقین اور شہداء کی صف میں کھڑا کر دے. اللہ تعالیٰ آپ خود کہتے ہو مانگو مجھ سے. اللہ تو سارے خزانوں کا مالک، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں عطا فرما. یا رب العالمین تمام بیماروں کو شفائے کلی دے دے. اے پیارے پروردگار، یا مصطفی الاسباب، تو بچے اور بچیوں کے نیک اسباب مہیا کر دے. اللہ جتنی ذہنی پریشانیاں لوگوں کو وہ دور کر دے، سکون دل عطا فرما، اطاعت فرما برداری اور توکل عطا فرما.
یا رب آپ سے ہر اس خیر اور فضل کا سوال کر سوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ہر شر سے پناہ مانگ جس کی پناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی۔ اے مالک، جو بھی ان مجلسوں کے لیے معاون و مددگار ہے، اے پیارے پروردگار، ان کو بہترین جزا اس دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرما، اور بہترین صدقہ جاریہ ان کے لیے بنا، اور ان سب کا آنا قبول کر لے اللہ۔ اتنے دنوں سے آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، آپ تو ایک مجلس کے بعد کہتے ہیں کہ میں بخشش کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں پاک صاف ستھرا کر دے اس رمضان میں، اللہ تعالیٰ پاک صاف ستھرا کر دے، اور بہترین جماعت سے جڑنے والا بنانا، اور صحت تندرستی عافیت رکھنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و اہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔